مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ زندگی کی اندھیروں بھری راہ میں، آہ میں واہ میں اور ہر چاہ میں، زندگی کی اندھیروں بھری راہ میں، آہ میں واہ میں اور ہر چاہ میں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اس رب کا فضل ہے کہ اس رب نے آج ہمیں یہ رات عطا فرمائی، جس رات کے اندر آج آپ اور میں یہاں بیٹھ کر علماء کرام کی زیارت کریں گے اور ان کے بیانات سنیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا گیا کہ مدرسہ اسلامیہ عربیہ جامعہ ازہر کا سالانہ جلسہ ہے، جو گزشتہ سال کی طرح امسال بھی ہو رہا ہے، جس کے اندر آپ اور میں یہاں بیٹھ کر علماء کرام کی زیارت کرتے ہیں اور ان کے بیانوں کو سنتے ہیں۔ دوستو، علماء کرام کے بیانوں کو سننا تو دور کی بات، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ علماء کرام کی طرف نظر کر کے بیٹھنا، علماء کے چہرے پر اپنی نظر کو رکھنا، یہ بھی ثواب سے خالی نہیں۔ چونکہ یہ کس نے بتایا؟ یہ آپ کو اور مجھے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی احادیث کے اندر یوں ارشاد فرماتے ہیں: النظر الی العالم من تقی، کہ علماء کرام کی طرف دیکھنا، اپنی نظر سے علماء کرام کی زیارت کرنا، یہ بھی ثواب ہے۔
تو آج کیوں نہ میں اور آپ علماء کرام کی زیارت کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل کر کے جامعہ ازہر کے اس پروگرام کے اندر آ کر کے بیٹھیں اور علماء کرام کی زیارت کریں، علماء کرام کے بیانوں کو سن کر کے ان سے مستفیض ہوں، استفادہ کریں۔ تو آپ بتائیے، میں درخواست گزار ہوں ان لوگوں سے جو جلسہ گاہ سے باہر کھڑے ہوئے ہیں، اور میں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا، بہت ہی مؤدب انداز میں کہوں گا کہ جو اپنے گھروں کے اندر ابھی بیٹھے ہوئے ہیں یا باہر سڑکوں پر کھڑے ہوئے ہیں، ان سے میری بہت ہی مؤدب انداز میں یہ گزارش ہے کہ آپ کے بیچ آنے والے مہمانان کرام علماء اعظام تشریف لا چکے ہیں۔ اگر ضرورت ہے تو اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ اس سالانہ جلسے کے پنڈال کے اندر، جلسہ گاہ کے اندر آ کر کے تشریف رکھ لیں اور علماء کرام کی زیارت کریں، ان کے بیانات سنیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ نہیں جانتے کہ آج اگر امت مسلمہ کے اوپر حالات ہیں، اگر آج امت مسلمہ پریشان حال نظر آ رہی ہے، اگر آج امت کے ہر فرد کو تڑپنا پڑ رہا ہے، تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں سب سے زیادہ مضبوط بات یہ نظر آتی ہے کہ ہماری اپنی غلطی ہے۔ اگر آج ہم اور آپ کہیں بیٹھ کر کے کسی دوسرے کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، کسی دوسروں پر تہمت لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آج اگر ہم پریشان حال ہیں تو ہماری پریشانی کا حال، ہم پریشان اس لیے ہیں کہ غیروں کے ہاتھ میں آج سرکار ہے، حکومت ہے۔ میں آپ سے یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں، اس بات اگر آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے، اگر آپ کے دل و دماغ کے اندر بھی یہ بات ہے، اس بات کو نکال دیجئے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کو یاد رکھیے۔ اللہ کے نبی نے یوں ارشاد فرمایا، اعمالکم امالکم، او لوگو جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے سروں کے اوپر حاکم مسلط کیے جائیں گے جو اپنے ظلم اور جبر کے ذریعے آپ کو پریشان کریں گے۔ اس بات کو چھوڑ دیجئے کہ آج ہمیں تڑپایا جا رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس میں ان لوگوں کی غلطی ہے جو آج سرکار سنبھالے ہوئے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے تو میں ان سرکار چلانے والوں کو بھی ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ آج اس للیانے کے جلسے سے میں ان کو بھی ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، اور جو ہمارے مذہب کے اوپر آج ترچھی نظر گاڑے ہوئے ہیں، ہماری شریعت پر ترچھی نظر گاڑے ہوئے ہیں، ان سے بھی میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے مذہب کو پڑھ کر کے دیکھو، ہمارے مذہب کو سمجھ کر کے دیکھو، تو آپ کو نظر آئے گا کہ امن و اخلاص کو آئینہ بنا کر دیکھو، امن و اخلاص کو آئینہ بنا کر دیکھو، میرے اسلاف کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، اور تم کو آ جائے گا سرکار چلانے کا شعور۔ عمر فاروق جیسا قانون بنا کر دیکھو۔ اگر آج آپ پریشان ہیں، اگر امت مسلمہ پریشان حال ہے، تو دوستو سب سے پہلی وجہ ہے ہمارے اعمال درست نہیں، ہم اپنے ان احکامات سے ہٹ گئے جو اللہ نے آپ کو اور مجھے دیے کرنے کے لیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتائے کرنے کے لیے، ہم اس راستے سے ہٹ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے آج ہم پریشان ہیں۔ اگر پریشانی سے نکلنا چاہتے ہو تو یاد رکھو، آپ کے اور میرے ذہن میں کبھی کبھی ایک بات آتی ہے کہ حکومت بدل جائے گی، حالات بدل جائیں گے۔ یہ ایک نقطے کی بات بتا کر کے میں اپنے پروگرام کو بڑھانا چاہوں گا، تو یاد رکھیے، حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلا کرتے، حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلا کرتے۔ اگر حالات کو بدلنا ہے، اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو اپنانا ہوگا۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو اپنائیں گے، حالات بدل جائیں گے۔ ہمیں کہاں سے پتہ لگا؟ ہمیں قرآن نے بتایا۔ قرآن کہتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالی
بدلتا، اس قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ قوم خود اپنے حالات کو بدلنے کی فکر نہ لے لے۔ تو ہمیں اپنے حالات کو بدلنا ہوگا، سب صحیح ہو جائے گا۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آج آپ اور میں جو یہ شکایتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آج ایک امت مسلمہ کے گھر کے اندر، کلمہ پڑھنے والے گھر کے اندر اگر پریشانیاں ہیں، اگر کوئی شوہر ہے وہ اپنی بیوی کی شکایتیں کرتا نظر آتا ہے، اگر بیوی ہے وہ شوہر کی شکایتیں کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اگر اولاد ہے والدین کی شکایت اور والدین ہیں اولاد کی شکایت، اگر یہ کلمہ پڑھنے والے گھر کے اندر پریشانیاں ہیں، یہ شکایتیں ہیں، تو وہ شکایتیں اس وقت دور ہوں گی جب ہم اپنے آپ کو بدل لیں گے، اپنی روش کو بدلیں گے، اپنے راستے کو بدلیں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سب سے میں یہی درخواست کروں گا کہ آج آپ یہاں آ کر کے اپنے بدلنے کے لیے بیٹھیں، علماء کرام کی زیارت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے بتائے ہوئے طریقے جو قال اللہ اور قال الرسول کے نغمے یہاں بیٹھ کر کے آپ کو اور مجھے علماء کرام سنائیں گے، ان کو اپنے پلے سے باندھ کر کے میں تو آپ سے یوں کہوں گا کہ آپ ساری باتوں پر اگر عمل نہیں کر سکتے ہو تو یاد رکھیے یہاں آج بتائی ہوئی بات سارا مجمع سب ایک ایک بات پکڑ کر کے لے جائیے کہ جو ہمیں عالموں نے بات بتائی ہے، میں اس بات پر عمل کرنے والا کل سے انشاءاللہ بن جاؤں گا۔ بنیں گے نا انشاءاللہ؟